6 بندے مرے قطر میں. پاکستان کیسے بھاگا ہے قطر کے لیے؟ 60,000 فلسطینی مرنے پہ نہیں مرا، اسی فوج نے مارے. قطر میں مرنے پہ کیسے پہنچ گیا؟ سوچا نہیں کبھی؟ اس وقت محمد بن سلمان کو نہیں یاد آیا پاکستان سے پیکٹ کر لوں؟ تو اتنی سی باتوں کے اوپر آپ ان لوگوں کو اتنا ہائی رینک نہ دیا کہ نہیں یہ کاکے سے ہی ہیں دماغی طور پہ. They are where they were when they were 4, 5 or 6. Now, اگر آپ اپنے اور اپنے رب کے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے کو قرآن سے اور سیرہ سے خود پڑھ کے پلیس نہیں کر رہے تو آپ نے وہ انکل پلیس کیا ہوا ہے، وہ آنٹی پلیس کی ہوئی ہے، جس نے بس ازراہ ذکر ازراہ حکم آپ کو بتا دیا تھا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے. آپ نے وہ حکم ڈالا ہوا ادھر، نبی نہیں ڈالا ہوا ادھر، قرآن نہیں ڈالا ہوا، قرآن نہیں ہے ادھر، اللہ نہیں ہے ادھر، وہ انکل ہے. اس لیے آپ انکل ہی کے اتباع کری جا رہی. کبھی نوٹس نہیں کیا؟ پاکستانی مسلمان مولوی صاحب بھی کہتے ہیں ہمارے پاس سند ہے، سند. اور سند کا میں نے کیا کرنا ہے بھائی؟ تو ڈائریکٹ سیرہ کیوں نہیں دیتا مجھے؟ Why is not your first reaction from the سیرہ؟ تم سند کیسے پریزنٹ کرتے ہو سیرہ سے پہلے؟ کوئی سیرہ کوئی سیکرٹ کتاب ہے جو خالی خاص لوگوں تک پہنچنی تھی؟ قبالہ کرتے ہیں ہم کیا؟ ہم جادو منتر والے لوگ ہیں؟ ہم یہودی ہیں کیا؟ یہودیوں میں تالمود کو عورت ہاتھ نہیں لگا سکتی، اس لیے یہودی بولا ہے. ان کے دین میں ان کی عورتیں تالمود کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی، عورتیں نجس ہوتی ہیں، یہ ان کا دین ہے. ہم کیا سیکرٹ رکھتے ہیں سیرہ کو؟ ایسا کوئی دین ہے ہمارا؟ تو سند کیوں پریزنٹ ہوتی ہے ہمیں، سیرہ کیوں نہیں پریزنٹ ہوتی؟ ایسے نہیں وہ مرزا وائرل ہو گئے تھے نا، مرزا صاحب وائرل کس لیے ہوئے تھے؟ کامن سینس کا سوال کیا تھا نا اس نے کہ یار یا تو تیرا بابا ٹھیک ہے یا وہ ٹھیک ہے. 100 مسائل مجھے مرزا صاحب سے، یہ کامن بلیف کو تو ٹیسٹ کرنا پڑے گا نا بھائی، کامن سینس کی بات ہے نا کہ دو چیزیں اپوزٹ ہوں. مرزا صاحب کے لیے بائی میں یہی ٹیسٹ رکھتا تھا کہ یا حسین ٹھیک ہیں یا یہ کرنٹ لوگ ٹھیک ہیں، دونوں اکٹھے تو ٹھیک نہیں ہو سکتے. ایگزیکٹ الٹا کام کیا انہوں نے. تو میں تو نہیں ماننے والا سارے کے سارے بزرگان علماء کرام سارے اکٹھے ہو جائیں، امام کعبہ سے لے کے 1400 سال کے سارے علماء کرام اکٹھے ہو جائے اور ایک طرف حسین ہو، تو میں تو کسی کو نہیں ماننے والا، میں تو حسین ہی کے پاس چلوں گا. اٹس اے ویری کامن سینس ٹیسٹ. کیوں؟ کیونکہ میرے نبی نے کہا ہے حسین منی وانا من الحسین، بس میرے لیے کافی ہو گئے. آپ کسی اور کے بارے میں حدیث لے آئے تو مان لو کامن سینس کے اوپر بھی حسین 100% ہے اور اسلام پہ بھی حسین 100% ہے. باقی آپ سب لوگ اس کا الٹا کری جا رہے ہیں اور آپ کہی جا رہے ہیں آپ کی آئیڈینٹی ٹھیک ہے. تو پھر اگر آپ ٹھیک ہے نعوذ باللہ وہ غلط ہے، پھر دونوں اکٹھے ٹھیک نہیں ہو سکتے. اینڈ دیٹس دا پرابلم یو نیڈ ٹو کم آؤٹ آف. کہ کدھر ہے بھائی وہ استدلال؟ کدھر سے استدلال ہو رہا ہے؟ کتاب تو پڑھے نہیں، استدلال کیسے کر رہے ہیں؟ وہ نا گوروں کی موومنٹ ہے WWJD، پتہ نا، واٹ وڈ جیزس ڈو؟ گوگل کرنا واٹ وڈ جیزس ڈو، کہ یہاں پہ اگر عیسیٰ ابن مریم ہوتے تو وہ کیا کرتے؟ واٹ وڈ جیزس ڈو؟ ہر کرسچن پادری یہ بتاتا ہے. ہم بھی تو یہی کرتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو کیا 20 پوائنٹ ایجنڈا پہ سائن ہوتا؟ سوچیں ذرا آپ بتائیں، ہوتا؟ کون سے نقطے کے اوپر سائن نہ ہوتا اور کس وجہ سے نہ ہوتا؟ کیا آپ واقعی محمدی استدلال کر سکتے ہیں؟ ادھر سیرہ پڑھیں گے تو کریں گے نا. It's that simple. خالی جذبات میں نہیں نہ کرنی آپ نے، پورے ہوش و حواس میں نہ کریں گے آپ، کیونکہ آپ جذبات میں کر رہے ہیں تو آپ بچے ہیں. وہ تو آپ کا بیٹا امر بھی کر دے گا جذبات میں، نہ اس میں کیا ہے؟ کیا کرنا ہم نے؟ بالغ ہونے کا فائدہ کیا ہوا؟ سوال تو آپ سے بڑوں والے ہونے، اوقات ہم نے بچوں میں رکھی ہوئی ہے، تو پھر مارے جائیں گے. پھر واپس آتا ہوں آخرہ کے میدان میں. آپ کا اور میرا معاہدہ صرف آخرہ کے میدان کا ہے، ورنہ آپ مجھے کیوں سن رہے ہیں اور آپ نے کیوں کچھ کرنا ہے؟ ہمارے اور میرے اور آپ کے بیچ میں ایک ہی میدان کامن ہے، وہ ہے اس دن کہیں شرمندہ نہ ہو جائیں ہم. اس دن ذلیل ہو گئے، جو مرضی ہو جائے ختم. اس دن عزت مل گئی،
چاہے دنیا پوری جوتے کے نیچے رکھتی ہو بچ گئے. یہی ہے نا ہمارا تو عقیدہ سمپل ہے کہ اللہ نے عزت دے دی. اس دن اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دن شرمندہ نہ کرے. آمین ثم آمین. اس دن ہم اگر سزا یافتہ بنتے بھی ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. اس دن کی ضلالت کا مطلب ہے ہم ختم. ایوری تھنگ از ڈن. اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں وہ مومنٹ بتایا ہے, مومنٹ کہ جو انسان پہ گزرنا ہے, کہ جب اس کو یہ خبر آنی ہے کہ بیٹا تو گیا, تیرا سب کچھ ضائع ہو گیا, تو ہلاک ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو انکیپچر کیا, ذرا پڑھیں قرآن پاک میں, آپ کو پتہ چلے کتنی ریئل اور کتنی ہولناک خبر کی یہ خبر دی گئی آپ کو, کہ جب اس طرح آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی کہانی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دی گئی. یو آر ڈومڈ ٹو ہیل. دوزخ کا عذاب چھوٹا ہے, وہ والے لمحے کا عذاب سوچے کتنا بڑا ہوگا جب آپ کو پتہ چلے گا. اللہ نہ کرے, اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے بچوں کو بچائے اس لمحے سے. اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے پورا, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے پوری ٹریجیکٹری بتائی ہے کہ آپ اوپر دیکھ رہا ہوگا وہ بندہ, اور اعمال نامہ نیچے آ رہا ہوگا, اور وہ سوچ رہا ہوگا کہ کاش میرے دائیں ہاتھ میں گرے, مگر وہ بائیں ہاتھ میں گرے گا. میں آپ کو کوئی موٹیویشنل لیکچر تو نہیں دے رہا ہوں نا, دوزخ کی وعیدوں کی بات ہو رہی ہے نا, وہ بھی قرآن کی ڈائریکٹ آیتیں سنا رہا ہوں. یہ وہ آیتیں تھیں جو شہباز شریف کو UN میں پڑھنی چاہیے تھی. سامنے مسلمان بیٹھے ہوئے تھے کہ 57 ملکوں میں بیٹھے 2 ارب لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہو. بے شرمو, تمہیں اتنی غیرت نہیں ہے کہ ایک بدماش کا بچہ 114 ملک ایک طرف ہوتے ہیں اور ایک اکیلا آ کے ویٹو کر جاتا ہے, تم اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہو, اپنا ایگو بوسٹ کرتے ہو ادھر آ کے, اور اپنے سوٹ پہن کے سمجھتے ہو یو آر سم ایلیٹ. 114 ورسز 1 کے اوپر سیکورٹی کاؤنسل کی لاسٹ ریزولوشن مسترد ہوئی ہے. 114 ایک طرف, امریکہ کا ویٹو ایک طرف, اور یہ لیڈر ہیں اور دوبارہ ادھر جانے کی جرات کرتے ہیں. اس سے بہتر تو پاکستان کا ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے جو PTI کا ہوتا ہے تو نواز شریف سے ایوارڈ بھی نہیں لیتا, مسلم لیگ کا ہوتا تو عمران خان سے ایوارڈ بھی نہیں لیتا. کالج کا اسٹوڈنٹ دیکھا نہیں ہے, ہر سال ہوتا ہے ایسے. یہ بے شرم کے بچے وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں اور جی ہم لیکچر دے کے لوگوں کو آ کے بتائیں گے, اور پاکستان آ کے مبارکبادیں لے رہے ہوں گے اپنے جیسوں سے یا اپنے سے بھی چھوٹے بونوں سے. اس کے بھائی, کسی سگے بھائی کو پکڑو نا فلسطین کی طرح پاکستان میں دیکھتا ہوں یہ کون سی UN اور کون سے ڈونلڈ ٹرمپ اور کون سے کس کی عزت کرتا ہے. unimaginably thick, doing it over and over again and we are looking at them, اور کچھ کر نہیں رہے ہم. اس کا ایک ہی طریقہ بیٹا, ایک نسل کے اندر آپ کے سگے بیٹے اور بیٹیوں نے دنیا ٹیک اوور کرنی. اگر آپ نے ابھی کام شروع کیا تو یہ 3 کام ہی ہیں, ذہن بڑھاؤ, طاقت بڑھاؤ, جتھے بناؤ. وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. If you're not competent, you're the enemy. If you're not a billionaire, you're the enemy. If you're not coming together, you're playing solo, you are the enemy. It's that simple. کس ایج میں آپ کہیں میرا بیٹا بھی اس سے فائدہ اٹھا لے؟ بیٹے کی کیا ایج ہو؟ اوکے, before 7 وہ پڑھ نہیں رہا ہوگا, اس کو پیپر ویٹ کے طور پہ استعمال کر رہا ہوگا نا. ہاں, آپ نے آفٹر 7 قرآن کی پریپریشن بچے کی نہیں کرائی ہوئی, بیفور 7 نہیں کرائی ہوئی. آئی سویئر ٹو گاڈ کرائی ہوئی ہے. حافظ قرآن کا کورس کتنے سال کو 2 3 سال کے بچے کرتے. آفٹر 7 قرآن پاک کے اوپر ہماری اسٹریس فیکٹر کتنا ہے؟ 0. فزکس کا اسٹریس ہے, میتھس کا اسٹریس ہے, بایولوجی کا مطالعہ پاکستان اسٹریس ہی اسٹریس ہے. قرآن کا اسٹریس 0. 7 سے پہلے قرآن کا اسٹریس 100%. ابھی خالی پولیٹیکل سائنس بولا ہے, ابھی آ جائے فلاسفی, ابھی آ جائے تھیولوجی, ابھی آ جائے فزکس, STEM فیلڈس, یہ سب قرآن پاک کے سبجیکٹ. صحابی نے کہا رضی اللہ عنہ کہ میں خود اکیلا 104 علوم قرآن سے جانتا ہوں. 104. ہمارے سارے کریکلم ملا لے تو 35 نہیں بنتے, 35 نہیں بنتے. آپ سوچیں
میں اتنے بڑے اسکیل کے اوپر یونیورس کی نالج کی کتاب لکھوں گا تو بچوں کے ہاتھوں میں تو نہیں چھوڑوں گا نا. اور دوسرا کام کیا کروں گا, بڑوں کے ہاتھوں میں انفورس کراؤں گا نا اس کو. کام سیٹس, ایئر, لمز, آئی بی اے, یہ سب انفورس کرا رہی ہیں پروفیسر چپ. ہم قرآن کی کچھ بھی نہیں کروا رہے, تو پھر ہمیں خود کھولنی پڑے گی نا, انہوں نے نہیں کر رہی. یہ R&D خود کھولنی پڑے گی نا. سر Why is nobody working on the soul of the book? That's the most important thing. اللہ پڑھا کہتے ہیں سورہ رحمان میں کہ میرے باپ جنوں انسان کی مدد پر یاد دیتے ہیں کہ اگر آپ تب سماوات اور ارض سے نکلنا چاہتے ہیں تو آپ سلطان کے بغیر نہیں نکل سکتے. Where is Sultan? Sultan is actually in the book, in the false soul. Why is nobody talking about it? کوئی بھی آج اس کو سارے بک پہ لگے ہوئے ہیں اور بک کے باڈی پہ لگے ہوئے ہیں, ان کی سوچ پہ کوئی بات نہیں کر رہا. وہ سول انسان کو تب چیز ہوتی ہے جب انسان اپنے سول کے ذریعے اس کو ایکسس کر رہے ہو. سر میں نے جب سورس کوڈ کا پہلا ٹین ایج مینٹرشپ پروگرام اسٹارٹ کیا تھا نا, ٹین ایج مینٹرشپ پروگرام, تو پہلے پروجیکٹس میں سے پہلا یا دوسرا پروجیکٹ, پہلا تو قرآن کا ہی تھا, دوسرا پروجیکٹ یہ دیا تھا کہ سلطان کے اوپر R&D کرو. سلطان 2 دفعہ آیا ہے, اور دونوں دفعہ ایسی جگہ پہ آیا قرآن میں کہ آپ نے یہ جو بات کی ہے نا, دس ڈزنٹ ایون اسکریچ دا سرفیس آف ویئر اینڈ ہاؤ اینڈ وین اللہ اسپیکس دس ورڈ, سیز دس ورڈ. یہ پورا کا پورا احاطہ ہم کر بھی لینا سلطان کا, تو قرآن کا سرفیس بھی نہیں اسکریچ ہوا, کیونکہ اٹس جسٹ ون سبجیکٹ, قرآن پاک. اور یہ کیا ہے, یہ سورہ رحمان, سورہ غافر میں آئے ذرا. سورہ غافر میں اللہ تعالیٰ نے یہ کنڈیشن اوپن کر دی ہے انسانوں کے لیے کہ تم اوپر آ سکتے ہو, تم اوپر آ سکتے ہو. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم نہیں آ سکتے, تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں ارشاد فرماتے کہ اگر تم قوت لگا سکتے ہو تو اوپر آ کے دیکھ لو. جب تم اوپر آؤ گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ اصلی سلطان کون ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کنڈیشن دے دی ہوئی ہے, اٹس گوئنگ ٹو ہیپن, اینڈ obviously it happened. ادریس علیہ السلام کے لیے اللہ نے دروازے کھول لیا آسمان کے. Actually, the part of that sultan is connected to every human being in the form of Of course. No. What you're saying is more on the spiritual side of things. I'm talking about the most tangible things. Listen. No, I'm talking about Idris alayhi salam physically in the 4th heaven. that is achievable, but through sultan and the root. نہیں, روح کیوں آپ ڈال رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے روح اور سلطان, سنیں, well that's something you and I can debate over certain preconditions, presuppositions. سنیں, میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں اس کو غور سمجھیں. Even if I agree with you, in principle we don't disagree کہ ہمیں بھائی پروگرس کرنی بہت ضروری ہے. کتاب کو اندر غوطے لگانے اتنے ضروری ہو گئے ہیں کہ ہم پانی پی نہیں رہے, باہر کھڑے ہوئے, سمندر کے باہر کھڑے ہوئے ہیں اور اندر جا ہی نہیں رہے, اور اپنے آپ کو اس کا مالک بھی سمجھ رہے ہیں. اور مطلب کیسے کہتے ہیں, اجارہ دار, اشرف المخلوقات سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو, دا اتھارٹی اوور دس. میں تو اس بات پہ سائیکولوجیکلی آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, مسلمانوں کو یہ تک بیماری آ گئی ہے کہ مسلمان, یہ اللہ نے ہمیں پھر بدکانے کے لیے لگائی ہے شاید, کہ مسلمان اپنے آپ کو قرآن کا پروٹیکٹر سمجھنا شروع ہو گیا ہے. He actually thinks psychologically کہ یہ مسلمانوں کی وجہ سے قرآن پاک جو ہے نا وہ اپنے ریڈیشن ٹرانسمٹ کر رہا ہے اور دنیا تک پہنچا رہا ہے. اتنے ایروگنٹ ہو گئے ہم. یہ تب آتی ہے جب اللہ تعالیٰ کہہ دے ختم کر دو ان لوگوں کو. حالانکہ ہمارا قرآن کا ایکومنٹ 0 ہے اور ہم اپنے آپ کو قرآن کا پروٹیکٹر سمجھتے ہیں, نعوذ باللہ. اور ساتھ ساتھ کیا کہتے ہیں, بغیر استاد کے قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. قرآن کوئی لاوارث نہیں چھوڑ دیا اللہ نے, اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے ہمیں چھوڑا. نعوذ باللہ. یہ مسلمانوں کی صریح بکواس سنی. اللہ کی کتاب کے بارے میں اپنے آپ کو اللہ کی کتاب کو پروٹیکٹر سمجھتے ہیں, ایسے بے شرم ہو چکے. جس کو اللہ کہہ رہا ہے میں اکیلا پروٹیکٹر ہوں, یہ نعوذ باللہ اللہ کو کہتے ہیں کہ ہاں آپ بھی پروٹیکٹر ہیں, ہم بھی پروٹیکٹر ہیں, نعوذ باللہ. اتنے آپ کے پرفارمنس نا کہ آپ کو یہ آنر ملے. تو چلو دکھاؤ پھر کدھر آنر لکھا ہوا ہے. ایک آیت دکھا دے, ایک حدیث دکھا دے. صحابہ نے نہیں کبھی یہ بات کی. مسلمان جنگو کرتا ہوا بتا رہا ہے. This Musliman today thinks he's protecting the book. He's not.
If anything, he is the reason why people are not coming towards the book. گورا ٹھیک کہتا ہے کہ یار تمہاری کتاب ہی تو کام ہے، تم 2 ارب فراڈیوں میں، تم 2 ارب نااہلوں میں، تم 2 ارب چوروں میں، تم 2 ارب کمزوروں میں، ایک کتاب ہی تو کام. اس کا مطلب ہے کہ تمہاری کتاب میں کوئی مسئلہ ہے. نعوذ باللہ. وہ تو یہ سٹیٹس تو وہ صحیح بتا رہا نا. مجھے کوئی کہے یار غنی خان کی شاعری پڑھ لو تو میں کہوں گا بات سنو، سب کے سب پشتونوں کے اوپر غنی خان کا ہی اثر ہے نا. پھر غنی خان کا پتہ ہے نا سب کو. کامن چیز کے اوپر میں پوری کی پوری جنرلائزیشن کامن سینس سے کروں گا نا، تو قرآن کی جنرلائزیشن تو تمام مسلمانوں پہ کرے گا نا. انڈونیشیا سے موراکو تک وہ کہے گا یار سارے پسے ہوئے ہو، سارے کے سارے چوریاں اور زنا کے اوپر سارے ٹو لگا کے بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کی، سارے کے سارے کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہو، جوتے پالش کرتے ہو ہمارے آ کے، اور پھر کہتے ہو کہ ہماری کتاب پڑھو. آپ بتائیں نا اپنے آپ کے گھر کا کام والا کہ سر یہ میرے مذہبی کتاب ہے، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ طاقت میں آ جائیں گے. تو آپ کہیں کہ میاں تیرے سے تو زیادہ ہی طاقت میں ہوں میں بھائی، تیری کتاب تو طاقت دیتی تو تم میرے جوتوں میں کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ اور تو اکیلا تھوڑی بیٹھا ہوا ہے، تو ایکسیپشن ہو سکتا ہے. تیرے سارے کے سارے ماننے والے جوتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور تو کہہ رہے تھے کتاب پہ آؤں. یہ 2 نمبری ہوئی ہے بچپن میں، یہاں پہ 2 نمبری کیے انہوں نے. اور ہم میں سے کوئی بڑا ہو ہی نہیں رہا، ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہم، ادھر پہنچ کے چیلنج ہی نہیں کر رہا کوئی ان کو کہ 2 نمبر باہر نکلو سارے. کیا براک اوباما نے اور ٹونی بلیئر نے دشمنی کر رہی ہے؟ وہ تو کھلے عام دشمن ہے. تم وہ کینسر جس کی وجہ سے قرآن نیچے کی طرف لے کے گئے ہو. تمہیں تو الٹا لٹکانا چاہیے سب کو کہ جب تم نے منہ کھولا ہے ان لاجیکل بکواس کی. جب ہم نے ریسرچ کی بات کی قرآن میں تحقیق بند ہے، قرآن میں تحقیق بند ہے، کہاں لکھا ہے؟ اللہ نے تو قرآن میں تحقیق فرض کی ہوئی ہے. فرض ہے یہ کہتے ہیں بند ہے. قرآن کی کتاب کی 100% اپوزٹ ترجمے کیے ہوئے ہیں، 100%. اس لیول کے گناہ گار لوگوں کو ہم نے اتھارٹی دی ہوئی ہے، مسندیں دی ہوئی ہیں، اور یہ کہتے ہیں ہمارے پاس سند ہے. میں عزت کروں گا اس عزت کی. آپ بتائیں، چھوڑیں یار تھیولوجیکلی، آپ پولیٹیکلی عزت کر کے دکھائیں. خدا کی قسم نواز شریف کی زیادہ عزت ہے دنیا کے کسی بھی اسکالر سے. ایک ڈنڈا اٹھانا ہے اس نے، سب نے اس کی بات مان لینی. اس نے 1% بجلی بڑھانی ہے، آپ نے دینا شروع کر دینی ہے. آپ نے اس نے 100% آٹا بڑھانا ہے، آپ نے دینا شروع کر دینا. ان کے فتووں کو میں نے اچار ڈالنا ہے. 100 لاکھ بچہ مروا دیا، چپ کر کے جوتے پالش کرتے رہے چیف کے اپنے. یہ ایسے مولوی ہیں ہمارے. اور اپنی باری آئی مرزا جیسے ایک اکیلے مسلمان کو فتووں کی گولیاں مار رہے ہیں. ادھر فلسطین میں نہیں ان کو فتوے یاد آ رہے تھے. یہ اس قسم کے ان کی سکوپنگ اور اوقات ہیں ان کی. ان سے کسی نے انسپائر ہونا ہے. انسپائر ہوتے ہیں خدا کی قسم، ہماری فطرت میں انسپائر ہونا ہے. ایک دفعہ کوئی پرفارم تو کر کے دکھائے. اس کے بس میں ہی نہیں ہے اگلے کے کہ وہ انسپائر نہ ہو. آپ کی طاقت میں نہیں ہے کہ آپ اپنی انسپریشن روک سکے. انسپریشن خود ہی نکل آتی ہے بھائی. ان سے انسپائر نہیں ہو رہے تو کامن سینس سے بھائی آپ کی پرفارمنس زیرو ہے. منہ کھولتے ہیں تو بکواس نکلتی ہے، غصے نکلتے ہیں، ایک دوسرے کا حسد نکلتا ہے. تنگ آ گئے بھائی، ہر کوئی تیسرا کافر نکال کے پاکستان سے تنگ آ گئے بھائی. چائنیز کے فرقے نہیں نکلے، سوچیں ذرا. جاپانیوں کے فرقے نہیں نکلے، ہمارے فرقے نکل آئے. سوچے جاپانی لڑائی کر رہے ہو، نہیں اس نے نہیں، میں نے مشین بنانی ہے، اس کی مشین بناؤ گے تو تم دنیا اور آخرت میں بیڈ کارنوں میں پھنس جاؤ گے. نہیں، ماں تو سپرسٹیشن بھی ڈالی تو ہم نے اللہ کے دین میں ڈالی. سوچے ایسا کوئی ہمیں کوئی مسلمان کر گیا ہے کوئی. پہلے ٹھیک ہے شودر ہم. جی سر. مسلمان آل اوور دا ورلڈ جو سب سے زیادہ کمی نظر آتی ہے وہ اخلاقیات کی کمی ہے. مسلمان جب اگر باہر کے ملکوں میں کہیں بہت سارے ملکوں میں جاتا ہے تو وہ اس سسٹم کو فالو کرتا ہے، اس لیے ان کے اخلاقیات آپ سمجھ لیں کہ ہم سے زیادہ بہتر ہوتے ہیں. سر ایسی کیا وجہ ہے کہ ہم سب کو جانتے ہوئے بوجھتے ہوئے علم بھی ہمارے پاس ہو، اور اللہ یہ بھی کہے 99 سورہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اخلاقیات پہ زور دیا ہے، اور رسول پاک بہترین ماڈل بھی قرار دیا، اور ہم رسول پاک کی امت ہے. سر ایسی کیا وجہ ہے کہ ہم عمل نہیں کر پاتے جانتے ہوئے بھی؟
Thank you. سائیکالوجی اس کی وجہ سے, سائیکالوجی امی اس کی وجہ امی, وہ میں بتاتا ہوں کیوں. جب بچہ ایک خاص ایج میں ہوتا ہے, ادھر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کے اور اللہ عز و جل کے ایٹریبیوٹس کا ایک خاص کیمیکل ایکویشن بلڈ سٹریم میں داخل نہیں کریں گی, وہ آرکیٹائپ نہیں سیٹ کریں گے, تو وہ کسی اور ہیرو کو ممک کرنا شروع کر دے گا. میرے استاد تھے, وہ یہ کہتے تھے کہ یہودی موسیٰ علیہ السلام کے امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایٹریبیوٹس کی اتباع کر رہے ہیں, اور مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی موسیٰ علیہ السلام کے ایٹریبیوٹس کو جی. تو امی پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانے. ہمارے نبی کائنات میں جتنا بھی حلم ہے وہ سارا حلم ایک طرف کر دیں تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم ہے. یہ مجھے پہلے وہی سمجھ آ گئی تھی. قرآن پاک خود گواہی دے رہا ہے کس کی؟ عیسائیوں کی نرمی کی, اخلاق کی, اور ساتھ بتا رہے کہ کیوں با اخلاق ہیں. اللہ بتا رہا ہے قرآن میں کہ عیسیٰ ابن مریم کے فالوور ہیں, اس لیے عیسیٰ ابن مریم کی پرسنالٹی انہوں نے انٹرنلائز کرنے کی کوشش کی کہ میں عیسیٰ جیسا ہو جاؤں. کیسے ہوتے؟ اور بچپن میں, بڑے ہو کے نہیں آپ کیمسٹری چینج کر سکتے اپنی. بچپن میں ہم سخت کر دیے گئے ہیں, سخت دل, اگریسو اینڈ وینجفل. بدلہ لینے والی امی اپنے بچے کو وینڈیٹا سکھاتی ہے. آپ نے نندوں سے بدلے لینے, ساسوں سے لینے, چھپ کے لیں, اپنے بچوں کے سامنے نہ کریں, زہر نہ پلائیں. اور آپ نے ہیرو بننا ہے تو سب سے پہلے اپنے بچے کے سامنے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیرو پلیس کریں, ورنہ آپ ہیرو نہیں, آپ زیرو, آپ ویلن ہیں. تو مسلمان کیا ہے؟ سخت اور کرخت. آپ نے نوٹ نہیں کیا, جب ایک لڑکی مذہبی ہوتی ہے آپ کو تو پتا ہوگا, بموں کے اوپر لکیریں پڑ جاتی ہیں, بدتمیز اور خاموش اور کرخت ہو جاتی ہے, آئسولیشن میں چلی جاتی ہے. یہی لڑکا کرتا ہے, منہ بنایا ہوتا ہے, اس نے غصے سے دیکھ رہا ہوتا ہے, ہر بات پہ لڑائی کرنے کے لیے تیار. کیوں؟ مسجد جانا شروع کر دیے بھائی نے, کتابیں پڑھنی شروع کر دی. سوچیں, یہ کیمیکل ری ایکشن ہیں سارے. عیسیٰ ابن مریم 3 ارب کرسچنز کو اخلاق ان کے خون کی نسوں کے اندر بہہ رہا ہے, عیسیٰ ابن مریم کا اخلاق, اور ہمارے اندر زہر بھرا ہوا ہے. ہمارے اندر بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں ایک دوسرے کو بدلہ لینے کا اور جج کرنے کا اور ڈیمیج کرنے کا. اوکے, آئی ہیو, دس از دا لاسٹ کوشچن. وی آر ہال کی لائٹس آف ہونے لگی. وعلیکم السلام. لاسٹ کوشچن پلیز. جی آپ پوچھیں, مجھے آواز آ رہی. سر آپ پوچھیں, آپ کیا فرق پڑتا ہے کدھر ہے. سر میرا نام سعد ہے اور میرے آپ سے 2 کویسچنز ہیں. جی سر. سر میرا پہلا کویسچن یہ ہے کہ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں, آپ نے مطلب جب سے غزہ اور اسرائیل کی جنگ شروع ہوئی ہے تو آپ نے مطلب فلسطینیوں کے لیے بہت آواز اٹھائی اور آپ نے بہت اویئرنیس پھیلانے کی کوشش کی تھی. مثلا آپ نے یہ ان کو ایڈ پہنچانے کے حوالے سے, ان کو ملٹری سپورٹ دینے. ملٹری سپورٹ نہیں بیٹا, میں نے فلسطینیوں کے لیے آواز نہیں اٹھائی, میں نے پاکستانی فوج کے لیے آواز اٹھائی کہ جاؤ, ہمیں وہاں پہ جنگ چاہیے, وہاں پہ پہلے سے موجود ہے جنگ. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے ابھی تک فلسطین کے لیے پریکٹیکلی مطلب کیوں کچھ نہیں کیا؟ مثلا ابھی ہمارے پاس جو یہ فلوٹیلا کے اندر اتنے جو ہمارے پاس بوٹس گئے تھے فلسطین ان کو ایڈ پہنچانے کے لیے, تو سر کیا یہ آپ کا مطلب ذمہ داری نہیں تھی کہ بینگ اے ریلیجیس اسپیکر آپ مطلب مسلمانوں میں اویئرنیس پھیلانے کے لیے آپ ان کو آپ ان کی سپورٹ کرتے اور آپ ان کے ساتھ جاتے وہاں فلسطینی لوگ؟ کیا نام بتایا آپ نے اپنا؟ نہیں سمجھ آیا نام, جو بھی نام ہے آپ کا غور سے سنیں. فلوٹیلا اور ہیومن ایڈ فلسطین کا سلوشن نہیں ہے.
آپ لوگ 25 کروڑ مسلمان ہیں, کب آپ نکلیں گے یہ ایڈ سے اور ایڈ سے؟ آپ لوگوں کے پاس دنیا کی سب سے بڑی فوج نہیں تھی جب انڈیا نے حملہ کیا تھا؟ تو شہباز شریف نے ابھی بولا نہیں ہے یو این میں اتنی بڑی فوج ہے. ان کا گلا پکڑنا پریکٹیکل سٹیپ ہے بیٹا, کہ چلو جاؤ کام پہ لگو. لوگوں کو فلوٹیلا میں ایڈ پہنچانے, یہ مسلمان یہ ضرورت ہے فلسطین کو اس وقت. جب سینیٹر مشتاق صاحب پروٹیسٹ کر رہے تھے نا, I went there and I told him, مسلمان کی شان نہیں ہے پروٹیسٹ کرنا سر. ان جوانوں کو کام پہ ڈالنے کے لیے, کون سے کام پہ؟ پیچھے پارلیمنٹ ہاؤس. ان کو دھمکی نہیں دینی, گروہ بندی کر کے ڈرانا ہے کہ یہ دیکھو آ گئے مسلمان, کام پہ لگو, نہیں تو تمہیں ووٹ ڈالنا حرام کر دیں گے. حرام, اسلام میں حرام. نہ دنگا, نہ فساد, نہ خون, نہ قتل. بندے فارغ. غور نہیں بیٹا, غور سنو یہ جملہ, غور سے بیٹا سن لینا بیٹا, آپ کا مائک آپ کے پاس ہی ہے. سو جب بھی کوئی آپ کہے نا سر آپ فلسطین کی بات کرتے ہیں, فلسطین کیوں نہیں گئے؟ آپ جب تک مجھے کوئی F-16 کی براج اور ٹینک اور بندوقیں نہیں دیتے, فلسطین سالو نہیں ہونے والا بیٹا. کیا ہوا فلوٹیلا کے ساتھ ابھی, کیا ہوا بتائیں؟ رسٹ ہوئے میں کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس بم اور بندوقیں نہیں تھیں. سمجھ رہے ہیں؟ وہاں پہ بم لے کے جانے ہیں, وہاں پہ ٹینک لے کے جانے ہیں, ہوائی جہاز, اگر ہو سکے تو پھر سب کچھ لے کے جانا ہے. جو کہ محمد بن سلمان کو وعدہ کیا ہے نا, وہ وعدہ فلسطینیوں کے لیے پورا کرنا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ میرا دوسرا سوال یہ تھا جی کہ سر جس طرح ہم جانتے ہیں آج کل مطلب پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں وہ مطلب بہت سے فرقوں میں مطلب. اچھا بائی دا وے ایک اور چیز جو سینٹر صاحب سے کے توسط سے آپ کو بتا دوں, when because I am in second hand contact with Senator Saab, so I asked کہ بھیا بات سنو, آپ اگر سٹنگ سینیٹر ہوتے نا تو پھر تو میں سمجھ سکتا تھا, کیونکہ نیشنل آئیڈینٹی کے اندر, نیشن سٹیٹ کے اندر پاکستان پہ پریشر آتا ہے نا, تو پاکستان شاید کچھ کرتا. آپ نے ان بے غیرتوں سے ایکسپیکٹ کیا ہوا ہے کہ ایک سینیٹر کے لیے بھی آئیں, اور آپ ایکس سینیٹر کے لیے سمجھ رہے کہ آئیں گے. تو آپ یہ جو قربانی دے رہے نا, جس نس کے اوپر ڈنڈا مارے, وہ نس تو پہلے فیوز ہوئی بھی ان کی. نیشنل آئیڈینٹی میں بھی انہوں نے نہیں آنا آپ کے لیے. اسلامی آئیڈینٹی تو چھوڑیں نا, وہ تو 1,00,000 فلسطینیوں کے لیے نہیں جاگی, آپ کے لیے کیوں جائے گی؟ اسلام کو تو ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. پاکستان والا پریشر جو آپ ڈالیں, he said on TV, I said on the video, I was listening to it, and that's when I called the guy Aman who was interviewing him. He said کہ کیا پتا میری قربانی سے پاکستان کا وہ گورنمنٹ کچھ غیرت کھا جائے تو. خوش گمانی ہے یہ, سمجھتے نہیں ہیں وہ کہ یہ بیماری کتنی ڈیپ جا چکی ہوئی ہے. حسینہ واجد جب مسلمانوں پہ گولیاں چلا رہی تھی نا برما کے, تو اس کو گورا کرسچن, گوگل کریں, یوٹیوب کریں, روتا ہوا BBC کا رپورٹر رو رہا تھا کہ کیا کر رہی ہو, سامنے بیٹھا تھا اس کے. تو کہتی ہے کیا کروں, بنگلہ دیش کی پرابلم نہیں ہے, یہ برما کی پرابلم ہے. اور سارے مسلمان مار دیے بچے اس نے گولیاں مار کے. نیشنل آئیڈینٹی جب اسلامی آئیڈینٹی سے کلیش ہوتی ہے تو غیر مسلم بھی رو پڑتے ہیں, غیر مسلم بھی رو پڑتے ہیں کہ یہ کیا کر رہی ہو. تو سینیٹر صاحب کو اللہ تعالیٰ کی عمر دراز کرے, اللہ تعالیٰ بخیریت لے کے آئے. وہ جن لوگوں سے امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بیمار لوگ ہیں. یہ بیمار سے آپ کیوں امید لگا رہے؟ ذہنی بیمار ہیں, جسمانی بیمار ہیں, یہ کیمیکل پیتھولوجیکل ایشوز ہیں ان کے.